یہ تو چلو زبانی بات ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تبلیغی نصاب ہے. یہ تبلیغی نصاب زکریا صاحب جو ہیں دیوبندیوں کی شیخ الحدیث، جن کا دیوبندیوں کے نزدیک بڑا ہی مقام ہے، یہ انہوں نے لکھی ہے. اس میں فضائل نماز ایک کتاب ہے، رسالہ ہے. فضائل نماز میں یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں فضائل نماز کا صفحہ نمبر 68 ہے اور تبلیغی نصاب کا صفحہ نمبر 384. زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. اب آپ غور کریں کہ یہ دیکھو، یہ آدمی اللہ کے ساتھ تشدد کر رہا ہے. اگر یہ قصہ صحیح ہے، یہ سید صاحب جو ہے یہ تشدد کر رہے ہیں. بھائی کس نے اس کو کہا ہے کہ 12 دن ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھو؟ دوسری بات ہے کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 12 نہیں ایک دن بھی ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن بھی ساری نمازیں ایک وضو سے نہیں پڑھتے، اور یہ سید صاحب یہ 12 دن ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھتا ہے. 12 دن یہ سویا نہیں، 12 دن اس نے پیشاب نہیں کیا، 12 دن اس کا وضو نہیں ٹوٹا. عجیب بات ہے. اور 15 برس تک یہ لیٹا بھی نہیں تھا، کھڑا ہی رہا تھا. یہاں پر یہ سوال اگر کوئی کرتے ہیں نا، کوئی اہل حدیث سوال کرے کہ بھائی جی شیخ صاحب یہ سید صاحب کون تھے، یہ لکھنے والا قصہ کون ہے، کس نے یہ قصہ لکھا ہے، تو فوراً کہیں گے غیر مقلد، نکالو باہر سے، مارو پیٹو، اس کی پٹائی کر دو. اللہ کے بندے، مولوی صاحب شیخ الحدیث نے جو بتا دیا اس کو وہی الہی سمجھ لو. خبردار آگے سے اگر کوئی اعتراض کیا بس آنکھیں بند کر کے، تقلید تو ایسے ہی کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لو. چونکہ زکریا صاحب نے لکھا ہے نا، بس اب یہ قصہ ہوگا ضرور، کوئی سید صاحب ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے جھوٹے قصے ہیں، یہ اس حدیث کے خلاف ہیں. اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. دین تو آسان ہے، دین کے ساتھ کوئی بھی تشدد کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب رہے گا. اور یہ کیسا آدمی ہے، یہ الٹا کام کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے بزرگ لوگ پہلے تھے تو اب کیوں ختم ہو گئے، اب کدھر مار گئے جی؟ یہ اب بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں دیوبندیوں کے، بریلیوں کے، دوسرے، یہ کیوں نہیں جو ہے یہ سارے 12 دن ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھتے؟ یہ تو ان کے لیے تو 2-3 نمازیں بھی ایک وضو سے پڑھنا مشکل ہے. کھا کر اس طرح آئرن ہوئی. اسی کتاب میں یہ آپ نے یہ یعنی جھوٹا واقعہ سن لیا نا جو فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے. اب اسی کتاب میں فضائل نماز میں صفحہ نمبر 82 پر اور اسی طرح تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 398 پر یہ لکھا ہوا ہے. زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں. اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی. اچھا جی، اندر سے کتاب لے آئیں جی، صحیح بخاری لیں. یہ عبارت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ زکریا صاحب نے لکھی. اس کا مفہوم بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ زکریا صاحب کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے، رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائے. تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی. ہم کہتے ہیں اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ زکریا صاحب نے یہ جو حدیث لکھی ہے
ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے زکریا صاحب یعنی زکریا صاحب کی پیدائش سے صدیوں پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے. تو زکریا صاحب کو کس نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے؟ معاذ اللہ. انہوں نے حوالہ نہیں دیا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تلاش کرنی شروع کر دی, حدیث کی تخریج اور تحقیق شروع کر دی کہ یہ حوالہ کہیں سے مل جائے. تخریج کرتے کرتے, تحقیق کرتے کرتے آخر ہم اس روایت تک پہنچ گئے. جی یہ روایت ہو جو زکریا صاحب نے لکھی ہے, یہ تاریخ دمشق میں لکھی ہوئی ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر کی, یہ اب میرے ہاتھ میں, تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 4, اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 99 اور 100 پر یہ لکھا ہوا ہے. اپنی سند کے ساتھ ابن عساکر لکھتے ہیں حدثنا اخبرنا فلان فلان, آگے کہتے ہیں حدثنا عبد الوہاب بن مجاہد عن ابیہ عن ابن عباس قال. عبد الوہاب بن مجاہد بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرنے کے لیے اٹھتے تھے, یعنی رات کو جب قیام کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, رات کو قیام کرتے تھے, ربط نفسہ بحبل, تو آپ اپنے آپ کو ایک رسی سے باندھ لیا کرتے تھے کہ لا ینام, تاکہ آپ وہ سو نہ جائیں. فانزل اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یعنی طٰہٰ ہم نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے. اچھا یہ روایت تو آپ نے دیکھ لی کہ عبداللہ بن عباس والی روایت ہے, یہ روایت تبلیغی نصاب میں لکھی ہے بغیر حوالے کے. تو ہم پوچھتے ہیں زکریا صاحب سے, دیوبندیوں سے, کہ یہ عبد الوہاب بن مجاہد یہ کون ہے؟ چلو اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے تو یہ دیکھیں تقریب التہذیب میرے ہاتھ میں ہے. تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں عبد الوہاب بن مجاہد متروکن, یہ متروک راوی ہے. وقد کذب سوری, سفیان سوری یہ فرماتے تھے کہ جھوٹا آدمی. تو جھوٹے آدمی کی موضوع روایت زکریا صاحب یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے تو آپ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ اب ہم کہتے ہیں یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ تو موضوع اور بے اصل روایت ہے, اس کا راوی کذاب ہے. اس کے مقابلے میں صحیح روایت سن لیں. یہ اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری کی کتاب التہجد ہے. کتاب التہجد کا 18واں باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1150. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, گھر میں یا مسجد میں کہیں آپ داخل ہوئے. تو فقال, آپ نے فرمایا, نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا تو آگے لکھا ہے فیضا حبل ممدود بین ساریت. ہاں تو مسجد میں داخل ہوئے کیونکہ اس میں 2 ستونوں کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی, ایک رسی کسی نے باندھ رکھی. تو آپ نے فرمایا ما ھذا الحبل, یہ رسی کیا ہے؟ مراد یہ کہ یہ رسی کیوں باندھی ہے, کس لیے یہ رسی باندھی ہے, یہ رسی کیوں باندھی ہوئی؟ قالو, لوگوں نے کہا ھذا حبل لزینب, یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات مومنین میں سے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, انہوں نے یہ رسی, یہ ان کی رسی ہے.
وہ رات کو عبادت کرتی ہیں ان کی رسی. فیضا فطرت تعلقت، جب وہ رات کو عبادت کر کے نفل پڑھ کے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، رسی کے ساتھ یعنی اپنا سہارا حاصل کرتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ہلو ہو، اس کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ، آدمی کی اگر طبیعت صحیح ہو تو نماز پڑھے، نفل پڑھے نماز. فیضا فطرا، اور جب تھک جائے فلیقعد، بیٹھ جائے سو جائے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی جب پریشان بھی ہو تھک بھی جائے پھر بھی پڑھتا رہے. یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے علاوہ متفقون علیہ. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالفت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسی کو کھول دو، رسی نہیں بندی ہونی چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں. اور زکریا صاحب ایک موضوع اور من گڑت روایت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسی باندھی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے. معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ جھوٹی روایتیں اور پھر شیخ الحدیث بیان کرے. اگلی حدیث صحیح بخاری میں یہ لکھی ہوئی ہے، امام بخاری نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس بنو اسد کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ فلانی عورت ہے، یہ رات کو سوتی نہیں ہے، رات کو نماز ہی پڑھتی رہتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی نماز کی کیفیت بیان کی. فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما، نہ کرو، رک جاؤ، علیکم ما تطیقون من الاعمال، تم جو ہے جن اعمال کی طاقت رکھتے ہو وہ کرو، جتنا عمل کر سکتے ہو وہ کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ جو ہے یہ نہیں اکتا جائے گا، تم اکتا جاؤ گے. تو اسلام جو ہے نا یہ سادہ دین ہے، یہ آسان دین ہے. اسلام یہ مشقت والا، یہ تو عیسائیوں نے کیا. بھائیو آپ کو پتا ہوگا عیسائیوں نے کتنا تشدد کیا دین. وہ چلے گئے جنگلوں میں، چلے گئے، رہبانیت اختیار کی انہوں نے، شادی بیاہ چھوڑ دیا، بس عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت. اور اس میں اتنا غلو کیا کہ گمراہ بن گئے، ظالین بن گئے. یہودی جو ہیں مغضوب علیہ بنے، ان پر اللہ کا غضب ہوا. وہ اللہ کی آیات، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے تھے، اور انہوں نے عبادت میں غلو کیا. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ایسی عبادات ایجاد کی جن کی کوئی اصل نہیں تھی. اور عیسائیوں کے نقش قدم پر ہمارے کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے. انہوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، یا خود ساختہ نیک لوگوں کے بارے میں ایسے ایسے قصے بنا لیے، ان کی ایسی ایسی عبادات انہوں نے گاڑ لی. آدمی حیران ہوتا ہے، بعض جگہ ہنسی بھی آتی. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ 12 دن تک ساری نمازیں ایک سید صاحب مجہول جو تھے انہوں نے پڑھی ایک وضو سے. اسی میں سے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے در مختار. یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس کی شرح فتاوی شامی ہے. تو یہ میرے پاس جو نسخہ ہے فتاوی شامی والا نسخہ ہے. اس کے حاشیے پر در مختار ہے اور اس کے متن میں فتاوی شامی ہے. رد المختار، الدر المختار کا رد رد المختار، صفحہ پہلی جلد کا صفحہ 38 اور 39. یہ دیکھیں غلب کی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسی بات جو ہے نا انہوں نے لکھی. یہ بات پڑھنے سے پہلے وہ دوبارہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ زکریا صاحب، یہ فضائل نماز ہے، فضائل نماز میں صفحہ نمبر 70 ہے.
اور تبلیغی نصاب میں صفحہ نمبر 386 ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ یعنی امام ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی. اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ 30 یا 40 یا 50 اور یہ ساری روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں. تو گویا 50 سال تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی. کیسا جھوٹ لکھا ہے، بے اصل، اور کہتے ہیں کثرت سے نقل کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم یہ جھوٹ قصہ بیان کرتے ہو امام ابو حنیفہ کے بارے میں، کوئی ایک سند پیش کر دو صحیح، صرف ایک سند جو صحیح ہو یا حسن ہو پیش کر دو تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعہ کوئی ہے کہ نہیں. یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں، عقلاً اور نقلاً یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنا عرصہ ایک آدمی جو ہے وہ نہ تو سوئے، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اس کی ہوا خارج ہو، نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کوئی اس کو یعنی وضو توڑنے والی کوئی چیز بھی نہ ہو، ایک ہی عشاء کے وضو سے صبح کی نماز. اتنا مبالغہ، اتنا مبالغہ. تو یہ دور مختار میں لکھا ہے کہ وقت صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز 40 سال پڑھی ہے. وہ حج 55 حجہ، اور 55 حج کیے. ورا ربہ فی المنام 100 مرہ، اور انہوں نے خواب میں اللہ کو اپنے رب کو 100 دفعہ دیکھا ہے. سارا جھوٹے بات. وَلَهَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ، اور امام ابو حنیفہ کے حج کا مشہور قصہ ہے. وفی حجۃ الاخیرہ، آخری حج میں استاذن حجبۃ الکعبۃ بالدخول لیلا، یہ لکھ رہے ہیں جی دور مختار والے حنفی بھائی، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اجازت مانگی خانہ کعبہ کے دربانوں سے، یعنی جس کے پاس چابی ہوتی ہے دروازے کی چابی بردار سے، کہ مجھے رات کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دو. فقام بین العمودین، وہ 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے امام حنیفہ. علی رجل الیمنی، اپنی بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو گئے. ووضع الیسری علی ظہرہا، اور اس کی پیٹھ پر بائیں ٹانگ رکھ دی. تو یہ کیسی نماز ہے کہ دایاں قدم اٹھا کر بایاں اس پر رکھ دیا، ایک قدم زمین پر لگا ہوا، ایک ہوا میں ہے دوسرے قدم پر. حتی ختم نصف القرآن، آدھا قرآن جو ہے انہوں نے ختم کر دیا یعنی پڑھ لیا. ثم رکع و سجدہ، پھر رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا. ثم قام علی رجل الیسری، پھر بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو گئے. ووضع الیمنی علی ظہرہا، اور دائیں جو ہے اس کے اوپر رکھی. حتی ختم القرآن، یعنی ایک رکعت ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھی، دوسری رکعت دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھی. فلما سلم، جب سلام پھیرا، بکا روئے، وناجا ربہ، اور اپنے رب سے جو ہے سرگوشی کی، دعائیں کی. وقال الہی ما عبدک هذا العبد الضعیف حق عبادتک، اے میرے اللہ اس ضعیف بندے نے، تیری اس کمزور بندے نے تیری عبادت تو نہیں کی جس طرح کہ تیری عبادت کا حق ہے. لیکن عرفہ کا حق معرفت کا، لیکن تجھے پہچان لیا جیسا کہ تیری پہچان کا حق ہے، حق معرفت ہے. فہب نقصان خدمتی لکمال معرفتی، تو لے لے اس کی خدمت کا جو کمی ہے، اس کی تیری معرفت کا جو کمال اس میں، یعنی میری اس کم عبادت کو قبول کر. لوگ تیری پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا، بخش دیا ہے. ممن کان علی مذہبک الی یوم القیامہ، جو بھی تیرے مذہب پر ہوں گے یعنی حنفی ہوں گے، دیوبندی بریلوی، قیامت تک جو سب کو ہم نے بخش دیا. چلو چھٹی ہوئی، اب سارے بخشے گئے، دیوبندی بریلوی حنفی سارے بخشے. جھوٹا قصہ ہے، بے اصل ہے، بالکل جھوٹی بات ہے. اور یہ مبالغہ کر کے ایسی بات جو امام ابو حنیفہ سے جس کا صدور نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں،
اور نہ یہ ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی سے ایسی بات کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر اللہ کو زور بھی دے کہ اللہ میں نے تیری عبادت صحیح نہیں کی، پھر آسمان سے غیبی آواز آئے کہ نہیں تو نے کی ہے، بخش دیا. اس قسم کی بات. وہ صحیح کہتے ہیں کہ پیرا نمی پران مریدہ می پرانند، پیر نہیں اڑتے مرید انہیں اڑاتے. تو یہ آخر میں یہ اب ایک ہی غالباً حدیث ہے، یہ اس پر تشریح زیادہ ہو گئی. تو آخر میں یہ ایک حوالہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات. یہ آپ نے نام سن لیا ہے، دوبارہ سن لیں. کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، لکھنے والے زکریا صاحب ہے، شیخ الحدیث دیوبندی، اور چھپی ہوئی ہے مکتبہ خلیل، یوسف مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. یہ دیوبندیوں کی چھپی ہوئی کتاب ہے. زکریا صاحب نے ان لوگوں کے خطوں کے جواب دیے جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ تبلیغی نصاب میں آپ نے کیا لکھا، یہ کیا لکھا. یہ ایک دیوبندی ہے جس نے زکریا صاحب کو خط لکھا ہے مکہ مکرمہ سے 1 ستمبر 1950 کو. یہ خط میں آپ کو سارا سناؤں گا انشاءاللہ، یہ سن لیں. اس کے بعد بھائیوں کو اجازت ہے سوال جواب کرنا چاہے تو کرے. آج کا جو پروگرام ہے اس پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ اس کا نام نہیں لکھا انہوں نے زکریا صاحب نے، لیکن یہ لکھا ہے کہ بس از مکہ مکرمہ 1 ستمبر 1950. تو یہ لکھتے ہیں جی دیوبندی صاحب. یہ مکتوب نمبر 46 ہے، صفحہ نمبر 126 سے 128 تک. کہتے ہیں حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صاحب، مدرس اول مدرسہ مظاہر علوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت حرم محترم میں ہوں. چونکہ جناب نے فضائل حج میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فجر کی نماز مکہ معظمہ میں حرم شریف میں پڑھتے ہیں اور اشراق کی نماز تک رکن شامی پر رہتے ہیں. جب رکن شامی پر بعد نماز صبح میں نے جا کر دیکھا تو چند داڑھی منڈے حتیم میں اور رکن شامی پر پائے گئے. ممکن ہے مکہ شریف والوں کی صحبت میں حضرت خضر علیہ السلام نے داڑھی منڈوا دی ہو. یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا، ورنہ فضائل حج کی روایت گویا قرآن کی آیتیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. فضائل حج میں آپ نے تعریف فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ اور کواڑ فلاں سن میں ابن سعود نے تبدیل کرائے ہیں. صرف کواڑ تبدیل ہوئی ہیں، میں اس وقت بھی موجود تھا. آپ نے آنکھیں بند کر کے چوکھٹ کا تبدیل ہونا بھی لکھ دیا، حالانکہ پرانی چوکھٹ اب تک موجود ہے. فضائل حج کیا ہے؟ ایک غلط باتوں کا خزانہ ہے جو آنکھ بند کر کے تصنیف کی گئی ہے، اور کسی جگہ وفا الوفا کے حوالے دے کر ہمارے حضرت شیخ الحدیث بری ہو گئے. نیز فضائل حج میں ہے کہ سید احمد رفاعی جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبی میں قبر شریف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا. اس وقت تقریباً 90,000 آدمیوں کا مجمع تھا، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے. دست مبارک کا قبر اطہر سے سید احمد رفاعی کے واسطے نکلنا عجیب و غریب بات ہے. صحابہ کرام کے واسطے کبھی ثابت نہیں، دوسروں کے واسطے وہ اس قدر سستا ہو گیا. وہ کرامت جن کا کوئی ثبوت ہو ان سے تو انکار نہیں، لیکن بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دینا مناسب نہیں ہے. نیز فضائل حج میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ کی زیارت کو گیا، بھوکا ہوں یہ کہہ کر مسجد نبوی میں ایک جگہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی، غنودگی ہو گئی. دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک روٹی لا کر دی اور فرمایا اسے کھا لو. نصف کھانے پایا تھا کہ آنکھ کھل گئی اور نصف روٹی ہاتھ میں موجود تھی. دراصل فضائل حج کیا ہے؟ عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے. نعوذ باللہ. تصانیف حضرات اکابر علماء دیوبند کی بھی ہیں، مگر آپ کی تصانیف کا عجیب رنگ ہے کہ شرک کی تعلیم ہوتی ہے. حضرت مولانا تھانوی، حضرت مولانا گنگوئی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا ولی اللہ صاحب وغیرہ نے بھی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، مگر شرک و بدعات کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کو مٹایا ہے. میں نے کچھ تعلیم دیوبند میں بھی پائی ہے. حنفی ہوں، غیر مقلد، بے ادب نہیں ہوں اور بدعتی بھی نہیں ہوں.
کسی کسی جگہ کی عبارت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خواب میں یہ فرمایا کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ ہمدردی کی، اس لیے تمہارے واسطے یہ ہدیہ اور یہ بدلہ ہے۔ غور فرمائیے کہ کسی آدمی نے اگر خیرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معلوم ہوا، جو خواب میں آ کر تعریف فرما دی۔ یہاں الحمدللہ تبلیغی کام خوب ہو رہا ہے، مگر جماعت میں آپس میں اکرام مسلم کی کمی ہے۔ ہاں الحمدللہ خلوص نیت بہت ہے۔ فقط از مکہ مکرمہ 1 ستمبر 1950، یہ پوری عبارت یہ دیوبندی کی، غالی دیوبندی کی، تبلیغی دیوبندی کی، اس کا خط میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے، جو کتب فضائل پر اشکالات ان کے جوابات صفحہ نمبر 126 سے 128 پر لکھا ہوا ہے، اور آگے جواب دینے کی کوشش کی ہے زکریا صاحب نے۔ جواب جانے اور وہ جانے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ دیوبندی جو کہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیثوں کو بے ادب کہتا ہے، غیر مقلد کہتا ہے، دیوبندی یہ کٹر اور تھانوی وغیرہ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ زکریا صاحب نے کی کتابوں سے شرک کی تعلیم ہوتی ہے، یہ زکریا کی کتابوں میں عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے، اور اسی طرح یہ کہتا ہے کہ بے ثبوت، بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک دیوبندی ہے جس کا یہ اقرار ہے، جس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کام زکریا صاحب نے کیا ہے۔ تو اگر کوئی اہل حدیث کہہ دے تو یہ تو ناراض ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے اپنے بھائی بھی تمہیں یہ بتا رہے ہیں، دین میں ایسا غلو والا سا چھوڑو، یہ کہنا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، یہ کام ہوا وہ ہوا۔ تو حدیث سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی اس دین کے ساتھ تشدد کرے گا تو دین اس پر غالب ہوگا، اور جھوٹی باتیں بیان نہ کرے، جھوٹی باتوں کے بیان کرنے کی وجہ سے امت میں گمراہیاں آ گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ میں اسی پر